4 روز میں دوسرا اور 1 ماہ میں تیسرا، یعنی all in all 3 weeks 3 terrorist attacks have shocked the beautiful city of Karachi. یہ سارا کچھ ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے، یہ ماضی کی مطلب تاریخ یادیں تھیں. ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ جہاں پہ ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے گی اور ہم ایک اس جنگ کا آغاز کریں گے، اس محاذ پہ لڑ رہے ہوں گے، وہاں ایٹ دا سیم ٹائم یہ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس جو ہیں وہ اتنے زیادہ اسٹرانگ ہو کے ری گروپ ہو کے دوبارہ سے حملے سٹارٹ کر دیں گے. کون رسپانسبل ہے؟ پہلا اٹیک جو کہ اپریل 26 کے ہوا، جس میں 3 چائنیز آفیشلز، 4 ٹوٹل اور 10-12 لوگ زخمی ہوئے، اس کو بی ایل این نے رسپانسبلٹی قبول کی. اس کے بعد جو 12 مئی کو ہوا اس کی ایس آر اے نے رسپانسبلٹی لی اور اس کے اندر 1 شہادت ہوئی اور 10-12 زخمی ہوئے. اب 16 مئی کو تیسرا دھماکہ ہو جاتا ہے. کون ہے ان کے پیچھے؟ یہ جو سلیپنگ سیلز کی بات کی جاتی تھی، کیا ان کو دوبارہ ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے؟ کیا را جو ہے اس ٹائم دوبارہ سے اپنی پوزیشن اسٹرینگتھن کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اپنی پاکستان میں پریزنس اور انوالومنٹ جو ہے ان ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کو موبلائز کرنے کی کوششوں میں دوبارہ سے سرگرم ہو چکی ہے؟ پاکستان کی پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے وہ انڈرسٹینڈیبل ہے، وہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، وہ ہمارا نیشنل سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے، وہ ہم اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. اور ہماری جو آپس کے اختلافات ہیں، جو ہمارے پولیٹیکل ڈیوائڈز ہیں یا بائسنسز ہیں، ان کا ہماری ایکسٹرنل تھریٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب بات آئے گی ہماری قومی سلامتی کی تو ہم اکٹھے کھڑے ہوں گے. ہم پاکستان کے جھنڈے کے نیچے کوئی ڈویژن آپ کو نظر نہیں آئے گی. پھر وہاں پہ کوئی عمران خان کی پی ٹی آئی یا شریف خاندان کی پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کی پی 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 کا کوئی کارکن یا ریپرزینٹیٹیو یا سپورٹر نہیں ہوگا. وہ ایک پاکستان کا شہری ہوگا جو آواز اٹھائے گا، کنڈیم کرے گا ان اٹیکس کو اور کوشش کرے گا، دعا کرے گا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے جیسے پاسٹ میں آگے بڑھ چڑھ کر شہادتیں دے کے پورا ایک آپریشن کنڈکٹ کروا کے جس طرح سے ان ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کو توڑا تھا، ان سلیپنگ سیلز کو بگاڑ دیا تھا، ان ٹیررسٹ کو اس جہان سے کوچ کروایا تھا، ویسا ہی دوبارہ دیکھنے میں نظر آئے. جو فوٹیجز ہم نے دیکھی وہ بڑی دکھی ہیں، مطلب دوز فوٹیجز آر ویری سیڈ. وہ ایک گھر جو ہمیں تو شاید ایک دن کی خبر ملتی ہے، ہم چلا دیتے ہیں، ایک شو کر لیتے ہیں، لیکن جو بندہ شہید ہو جاتا ہے، جو زخمی ہو جاتا ہے، جس کا کوئی جسم کا کوئی پرزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ساری زندگی کے لیے اس اٹیک کو نہیں بھول سکتا. تو اور ایک بندہ تو انوالو نہیں ہوتا آبویسلی. اب جس طرح کل کا ہم نے اٹیک میں دیکھا کہ خاتون جو کہ شہید ہو گئی ہیں، تو وہ تو ایک پوری نسل اپنے ساتھ لے گئی ہیں نا. تو یہ والے بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ میں نے دیکھنی ہے، جو میں نے دیکھی اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، دیٹ از کہ بلوچستان کی جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہے، جو کہ لیڈ بائی ایٹ دا فور فرنٹ، جس کے بی ایل اے ہیں، بلوچستان لبریشن آرمی، وہ بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. اور پہلے تو شاید ان کے پاس فنڈنگ کم تھی، پہلے وہ شاید اتنے زیادہ ٹیکنالوجیکل ایسپیکٹ میں اتنے ایڈوانسڈ نہیں تھے. اب وہ ہر چیزیں ان کو اکراس دا بارڈر ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں. تو میں ایک ٹویٹر سپیس کے اندر تھا اور میں حیران تھا. آئی واز شاک ٹو سی دا سارٹ آف کانٹینٹ دیٹ واز بینگ شیئرڈ اوور دیئر سو اوپنلی. عجیب عجیب سی ان کی باتیں تھیں. آئی ڈونٹ وانٹ کہ میں وہی میسج یہاں پہ لا کے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کروں شیئر، کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ کہ جس طرح سے وہ لوگ برین واش ہوئے ہیں کہیں وہی سوالیہ نشان آپ کے مائنڈ میں بھی نہ آ جائے. لیکن ٹو آل دا بلوچ اوور دیئر، جو بلوچستان کے لوگ ہیں، جتنے بھی بلوچی ہمارے بھائی ہیں، نو دیٹ پاکستان از یور اون کنٹری. بلوچستان تو پاکستان ہے، بلوچستان ہے تو پاکستان، مطلب اٹس ون تھنگ. ہم ہیں تو آپ ہیں، آپ ہیں تو ہم ہیں. یہ جو پنجاب کو لے کے ڈیوائڈ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، دیٹ از رانگ. آئی ہیو گاٹ مینی بلوچ فرینڈس میرے ساتھ یونیورسٹی کے ٹائم سے لے کے ابھی تک پریزنٹ، آگے پیچھے، رائٹ لیفٹ، ہر لحاظ سے دے آر ایسوسیٹیڈ اینڈ دے آر ونڈرفل ہیومن بینگز. اینڈ وہ کوئی ڈویژن، کوئی فرق نظر نہیں آتا آپ کو. بس اگر آپ ان کا نام پڑھیں تو پتہ چلتا ہے ہاں یہ ایکس وائی زی بلوچ ہے، ایکس وائی زی بلوچ ہے. اس طرح آپ کو پتہ چلتا ہے، ورنہ نہیں آپ کو پتہ بھی نہ چلے. سو وی آر دیٹ مچ سملر اینڈ الائک. سو جتنے بھی لوگ برین واش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نو دیٹ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سکسیڈ ان دس.
ایک یہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ میں چاہتا ہوں کہ ایڈ آن کروں. جب پاسٹ کے اندر رینجرز کو وہاں پہ ایکٹیویٹ کیا گیا تھا, پوزیشن کیا گیا تھا, موبلائز کیا گیا تھا سندھ کے اندر, تو بہت سے لوگوں نے سوال اٹھائے تھے کہ جی یہ ٹھیک نہیں کر رہے, بہت زیادہ اگریسو ہیں, یہ ہمارے عام لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. لیکن آپ نے تو پروڈکٹ دیکھنی ہوتی ہے, اینڈ ریزلٹ دیکھنا ہوتا ہے, اور اینڈ ریزلٹ اس کا یہ تھا کہ سندھ, بالکل سندھ کیا پورا پاکستان ہی اوور آل تو, لیکن ہر طرح کے ان جو کہ ہمیں ہر دوسرے دن کی دھماکے کی خبر ملتی تھی اس سے صاف ہو گیا تھا. جتنے بھی اٹیکس ہو رہے تھے وہ ہونا بند ہو گئے. تو آبویسلی دیر واز پروگریس, اینڈ آبویسلی جتنے بھی رینجرز نے وہاں پہ ایفرٹس کی وہ مطلب کمینڈیبل ہیں, وہ بہت اچھی ایفرٹس تھیں, انہوں نے رزلٹ دیا. اور مجھے عجیب سی حیرت ہو رہی ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اٹ اے پولیٹیکل ڈبیٹ بیکاز اٹس ناٹ اے میٹر, لیکن دین اگین پھر کیسے آپ چیزیں اگنور کریں کہ جو ایک نامنی سندھ گورنر کے لیے شہباز شریف صاحب کی طرف سے گئی موجودہ حکومت میں, اس میں ایک نام نسرین جلیل صاحبہ کا بھی تھا, اینڈ شی از دا ون جنہوں نے کچھ 5 سے 6-7 سال قبل ایک انڈین ہائی کمیشن کو لیٹر لکھا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں, یہ رینجرز جو ہیں وہ آ کے اپنا جتنے بھی آپریشنز کنڈکٹ کرتے ہیں وہ پن پوائنٹ کرتے ہیں, اور ہمارے ساتھ پرسنل کوئی ونڈیٹا ہے ان کا جو کہ وہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر آپ کو ایشو تھا بھی تو آپ اپنی حکومت سے بات کر لو, اپنے اداروں سے بات کر لو. آپ انڈیا کو کیا سوچ کے لیٹر لکھ رہے ہو, انڈیا نے ہمارا کیا بگاڑ لینا, کیا ہی اکھاڑ سکتا, کچھ بھی نہیں. سو nothing, not saying that there's a connection over here, but just saying کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. تو پھر جب آپ اپنے ملک کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں تو پھر یہ والے معاملات کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹو آل دا وکٹمز آف دا اٹیکس, نو دیٹ وی اسٹینڈ ود یو, دا ہول نیشن اسٹینڈ ود یو. may اللہ گرانٹ یو پیشنس, اور اللہ آپ لوگوں کو صبر عطا فرمائے, اور آپ لوگوں کی جو پریشانیاں اور مشکلات ہیں ان میں آسانیاں پیدا کرے. دعا گو ہیں کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں, سیکورٹی فورسز ہیں, وہ دوبارہ سے ایک دفعہ ہمیشہ کی طرح دوبارہ سے ان ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کو اور ان ٹیررسٹ کو منہ توڑ جواب دیں, اور پاکستان کی سرزمین کو دوبارہ سے اس لعنت سے پاک کریں.